کھانے کے دوران پانی پینا بھی ٹھیک ہے، نہ پانی پینا بھی ٹھیک ہے۔ کھانے کے فوراً بعد طلب ہو تو پانی پینا بھی ٹھیک ہے، نہ پینا بھی ٹھیک ہے۔ یہ جو ہمارے یہاں باتیں معروف ہو گئی ہیں نا، کھانا کھانے سے پہلے پانی پینا شفا ہے، درمیان میں پئیں تو غذا ہے، آخر میں پئیں تو وبا ہے، یہ ہمارے مشہور ہوگی۔ کوئی غذا کہتے ہیں، کوئی دوا کہتے ہیں۔ شروع میں پئیں تو شفا ہے، درمیان میں پئیں تو دوا ہے، اور آخر میں پئیں تو وبا ہے۔ نہ شروع میں شفا ہے، نہ آخر میں وبا ہے۔ یہ ہر بندے کی طلب پر ہے۔ بس ایک بندے نے سوکھی روٹی کھائی ہے، اس کو شدید پیاس لگی ہے، وہ کھانے کے بعد پانی پینا چاہتا ہے، آپ اس کو پینے نہیں دے رہے۔ بتاؤ وہ پانی پینے سے مرے گا یا نہ پینے سے مرے گا؟ لیکن ہم نے ایک جملہ رٹا ہوا ہے، کھانے کے بعد پانی پینا وبا ہے۔ وہ اس وبا کو ختم کرنے کے لیے شفا والا پانی پی رہا ہے، آپ کہتے ہیں وبا ہے۔ ان جملوں کو سمجھا کرو۔ طلب ہے تو پہلے پی لیں، نہیں طلب تو پہلے مت پیئیں کہ میں نے کھانا کھانا ہے۔ طلب ہے تو درمیان میں پی لیں، نہیں طلب تو مت پئیں۔ طلب ہے تو کھانے کے بعد پی لیں، نہیں طلب تو مت پئیں۔ یہ بات بہت اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں، صرف حدیث پاک اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو کسی کتاب میں پڑھنے سے غلط فہمی کے اندر مبتلا مت ہونا۔ کہیں الجھن ہو، شیخ بنانے کا فائدہ کیا ہے، بیعت کا مقصد کیا ہے، مرید ہونے کا مطلب کیا ہے، کہ یہ باتیں پوچھیں۔ میں اس کی مثال دوں گا تو شاید بات آپ کو جلدی سمجھ آئے۔ شہد میں شفا ہے، یہ قرآن کریم کا فیصلہ ہے۔ مجھے آپ بتائیں، اگر سخت گرمی ہو، ایک شخص آپ کے پاس ہے، مجھے گرمی لگی ہے، آپ اس کو 6 چمچ شہد پلا دو اور ساتھ قرآن کریم کی آیت پڑھ دو، فی شفاء للناس، وہ کہ جی میری تو بیماری بڑھ گئی ہے، کو تو الناس میں شامل ہی نہیں ہے، تو خناس ہو سکتا ہے، الناس نہیں ہو سکتا۔ اب میں قرآن کی بات مانوں یا تیری بات مانوں؟ بھائی شہد شفا ہے، جس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن بس اوقات اس کے ساتھ کچھ ملانا پڑتا ہے جو ہمارے علم میں نہیں ہوتا، وہ طبیب کے علم میں ہے۔ ایک شخص کو گرمی ہے، شہد ہی پلاؤ لیکن ساتھ پانی ملا دو ٹھنڈا، اب اس کی گرمی ختم ہوگی شہد کی وجہ سے، لیکن ساتھ پانی ٹھنڈا ہو۔ ایک آدمی کو سمجھ آ رہی ہے بات، سردی لگ رہی ہے، آپ اس کو شہد ہی پلاؤ، ساتھ اس کو پیاس لگی ہے، پانی ملاؤ لیکن گرم۔ اب فائدہ تو شہد سے ہو رہا ہے نا، لیکن شہد کے ساتھ کیا ملانا ہے؟ ایک آدمی کے مزاج میں خشکی ہے، شہد کھلاؤ ساتھ مکھن ملا دو، شہد کھلاؤ ساتھ کھجور ملا دو، لیکن دیکھو کس کے لیے ہے، ہر بندے کے لیے نہیں ہے۔ ہم مچھلی کھاتے ہیں، ہمارا مشہور ہے مچھلی گرم ہوتی ہے۔ اچھا یہ عجیب گرم ہوتی ہے کہ دنیا کے ہر گرم ملک کے اندر مچھلی بہت زیادہ ہوتی ہے، یہ کیسی گرم ہے؟ اب اس کا معنی کہ صرف گرمی نہیں ہے، گرمی کے ساتھ مچھلی کے اندر رطوبت بھی ہے۔ ایک ہے گرم اور خشک ہونا، ایک ہے گرم اور تر ہونا، دونوں میں فرق ہے نا۔ آپ کھجور کھا لیں اور تازہ کھجور ہو، یہ گرم بھی ہے اور تر بھی ہے۔ خشک کر کے چھوارا بنا کے کھجور کھلا لیں، گرم بھی ہے اور خشک بھی ہے، صرف تازہ اور خشک ہونے سے اثر بدل گیا ہے۔ شاید ایک درخت کا ہو تو اس کا اثر اور ہوتا ہے، دوسرے درخت کا ہو تو اس کا اثر اور ہوتا ہے۔